یہ ایسی بیماری ہے کہ پھوڑا نکلتا ہے، پھوڑا دانہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ نکلتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھٹتا ہے تو اس سے بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو کہ کوئی ابو لہب کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوا نا، جب یہ مرا، یہ جہنم واصل ہوا، 3 دن تک اس کی میت پڑی رہی، کوئی اس کی میت کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا، نیچے تیسری آیت میں سیصلی نارا ذات لہب، نیچے بھی لہب آیا ہے اور اوپر بھی تبت یدا ابی لہب، 2 مرتبہ لہب کا ذکر ہے، ایک مرتبہ ابو لہب کی کنیت ہے اور ایک مرتبہ آگ کے شعلوں کے لیے لہب آیا ہے۔ جو شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، ان کو لہب کہتے ہیں۔ اس کا نام اصل عبد العزیٰ تھا، اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ جس طرح آگ کا انگارہ بھڑکتا ہے نا، اس طرح اس کا چہرہ بھڑک رہا ہوتا تھا، اتنی اس کے چہرے پر سرخی تھی۔ اصل نام عبد العزیٰ تھا، خوبصورت اتنا تھا، لیکن بدبختی جو ہے وہ کس قدر غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا پورے قرآن میں اس کا، کنیت ذکر کی ہے، کنیت ذکر کر کے اس کے اوپر مذمت کی ہے، نام اس لیے نہیں لیا کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ بیسیکلی وہ نام ہی مشرکوں والا ہے کہ عزیٰ کا بندہ، بندہ عزیٰ کا تو نہیں ہے، بندہ تو خدا کا ہے، اس لیے خالق کائنات نے اس کا نام نہیں لیا، اس کی کنیت ذکر کی ہے۔ اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اب بظاہر اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، جو اس کی عمر تھی، زندگی تھی، اس میں اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، تو خالق نے کیسے ارشاد فرمایا بھئی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو جائے؟ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے بڑی محنت کی تھی، وہ مقصد کیا تھا؟ حضور کو روکنے کا، کہ میں نے محبوب خدا کے دین کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے میں نے اس دین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، محبوب خدا کی دشمنی میں نے ہر حد کو پار کرنا ہے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور اس کا مقصد تھا کہ دین اسلام کو میں نے آگے بڑھنے نہیں دینا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا مقصد تھا، کسی شخص کا اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا جس میں اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ دین اسلام کی بڑھوتری نہ ہو، لیکن اسلام کہاں کہاں تک پہنچا۔ اس کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مال نے کیسے فائدہ نہیں دیا اور اولاد نے کیسے فائدہ نہیں دیا؟ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہیں شکست ہوئی، وہ قتل ہو گئے، مارے گئے۔ ابو لہب کو پتہ چلا تو اسے بڑا غم ہوا، دکھ ہوا، اور اتنا غم ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد 7 دن صرف زندہ رہا، اور 7 دنوں کے بعد یہ فوت ہو گیا۔ اور ان 7 دنوں میں اسے جو بیماری لاحق ہوئی اسے عدسہ کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ پھوڑا نکلتا ہے، پھوڑا دانہ جسے آپ کہتے ہیں، وہ نکلتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھٹتا ہے تو اس سے بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو کہ کوئی ابو لہب کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوا نا، جب یہ مرا، یہ جہنم واصل ہوا، 3 دن تک اس کی میت پڑی رہی، کوئی اس کی میت کو ہاتھ لگانے والا نہیں تھا۔ پرایت کو تو چھوڑو، اپنا جو اس کے بیٹے تھے وہ اس کی میت کو ہاتھ لگانے والے نہیں تھے۔ جب میت میں سے بدبو اٹھنے لگی تو باقی ساتھیوں نے کہا بھئی عجیب بات ہے، اب کیسی اولاد ہو کہ باپ کی میت گل سڑ رہی ہے، کم از کم اس کو دفنا تو دو۔ تو بیٹوں نے کیا کیا؟ بیٹوں نے حبشی غلاموں کو کہا بھئی قبر کھودو، اور قبر کھود کے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ بیٹوں نے کیا کیا؟ ڈنڈوں کے ذریعے اس قبر کے اندر دھکا دے کے اپنی باپ کو گرا دیا، ابو لہب کو، اور گرا کے اوپر مٹی ڈال دی اور پتھر ڈال دیے۔ یہ اس کا انجام ہوا، نہ بیٹے کام آئے اور نہ اس کا جو مال ہے وہ کام آیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور مال کتنا تھا اس کے پاس؟ مال بے شمار تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 آدمیوں میں سے ایک ابو لہب بھی تھا جس کے پاس 1 قنطار سونے کا تھا، جو 1 قنطار کے مالک تھے۔ 1 قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 1 قنطار جو ہے احباب وقار 200 اوقیہ ہوتا ہے۔ اوقیہ کتنا ہے؟ 1 اوقیہ کی جو مقدار ہے وہ 3.25 تولے بنتی ہے، 3.25 تولے 1 اوقیہ کی مقدار ہے، اور اس کے پاس 200 اوقیہ سونا تھا، وہ 650 کے قریب تولے بنتا ہے جو اس کے پاس سونے کی مقدار تھی۔ صرف اتنی مال و دولت تھی اس کے پاس، وہ اس کے کس کام آئی؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔
جب مرا تو اپنے بیٹوں نے غسل بھی نہیں دیا، بس قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا۔ پھر احباب وقار ارشاد فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، عنقریب ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور صرف وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالی جائے گی۔ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا کارنامہ کیا ہے کہ وہ چغل خور ہے، چغلیاں کھاتی ہے، یہاں سنا وہاں سنایا، وہاں سنا وہاں سنایا، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتی ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہے، چغل خوری کرتی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ چغل خور ہے، ایک معنی یہ ہے کہ وہ پشت پر لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ معنی کیا ہے کہ وہ ساری رات جنگل میں پھرتی رہتی تھی اور کیا کرتی تھی، پھر کر لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، کانٹے اکٹھی کرتی تھی، اور صبح آ کر ان کانٹوں کا کیا کرتی، ان کانٹوں کو حضور کے دروازے کے باہر پھینک دیتی تھی۔